السلام علیکم دوستو، آئیے آج ہم پڑھتے ہیں علم صرف۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں اور کلموں کی ساخت سے بحث کی جاتی ہے، یعنی الفاظ کس طرح بنتے ہیں اور ان میں کس طرح تبدیلی آتی ہے، اسے علم صرف کہتے ہیں۔ مثال جیسے لکھ سے لکھنا، لکھا، لکھنے والا۔ اس کے بعد ہے لفظ، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ مثال میں کتاب، قلم، پانی وغیرہ۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع اسے کہتے ہیں جس کی جو معنیدار لفظ کو موضوع کہتے ہیں، جس کا مطلب سمجھ میں آئے، جیسے علم، طالب علم، روشنی وغیرہ۔ اس کے بعد ہے لفظ محمل۔ لفظ محمل وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، اسے لفظ محمل کہلاتا ہے۔ مثال میں بک بک، تک تک، روٹی بوٹی وغیرہ۔ اس کے بعد کلمہ۔ لفظ موضوع کو علم صرف میں کلمہ کہتے ہیں۔ مثال میں لڑکا، لکھنا اور وغیرہ۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم جیسے ناؤن، اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، جیسے احمد، کلیم، پٹنہ، دلی، میز، کرسی وغیرہ۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی قسمیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، ایک میں جامد، دو میں مصدر، تین میں مشتق۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، جیسے درخت، پھول، باغ وغیرہ۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ بنا ہو مگر دوسرے لفظ اس سے بن سکتے ہیں، جیسے لکھنا، پڑھنا، چلنا، دوڑنا وغیرہ۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی اور کلمہ سے بنا ہو یا مصدر سے نکلا ہو، جیسے پڑھنے والا، پڑھا ہوا وغیرہ۔ اسم جامد کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم جامد ہے جو کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کو بتائے، جیسے پٹنہ، دلی، احمد، گنگا وغیرہ۔ اسم نکرہ وہ اسم جامد ہے جس سے عام چیزیں مراد ہو، جیسے دریا، ندی، کرسی وغیرہ۔ اسم معرفہ کی قسمیں علم، ضمیر، اشارہ، موصول، معہود، مضاف، منادہ۔ ایک میں علم مطلب کسی انسان کے نام کو ہی علم کہتے ہیں، جیسے احمد، ہمالیہ۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے، جیسے وہ، تم وغیرہ۔ جیسے پروناؤن کو ہم لوگ ضمیر کو پروناؤن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جس کے ذریعہ کسی چیز یا اسم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے یہ، وہ، ان کا وغیرہ۔ اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جس کو وصفی جملہ کے ذریعہ معنی پہنایا جاتا ہے، جیسے جس شخص یا جس جگہ، جو کہ وغیرہ۔ معہود وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کے قرینہ سے کسی خاص جگہ سے خاص آدمی یا خاص چیز کو بتائے، جیسے میرا دوست آیا وغیرہ۔ یا اس کو ایسے بھی ہم لوگ یاد کر سکتے ہیں، جو اسم کسی معلوم، پہچانی ہوئی ہو اور مخصوص چیز یا شخص کے لیے بولا جائے، اسے اسم معہود کہتے ہیں۔ مثال وہ لڑکا اسکول گیا، سننے والا جانتا ہے کہ کون سا لڑکا۔ دو میں ہے مثالیں، وہ کتاب مجھے دی جو کتاب پہلے سے معلوم ہے۔ 6 میں ہے مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کے ذریعہ اس اسم کی نسبت دوسرے اسم سے کی جائے، جیسے زید کی ٹوپی۔ اس میں ٹوپی مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ یا اس کو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی طرف نسبت یا تعلق ظاہر کرے، اس میں مضاف کہلاتا ہے۔ سمجھنے کی مثالیں، کتاب کس کی؟ احمد کی۔ کتاب احمد، کتاب کس کی؟ احمد کی۔ دروازہ گھر، دروازہ کس کا؟ گھر کا۔ علم نحو کا علم۔ منادی جس اسم کو کسی کو پکارنے یا بلانے کے لیے استعمال کیا جائے اسے منادی کہتے ہیں، جیسے میں اے، یا وغیرہ۔
امتحانی لائن میں آپ لوگ اسے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ پکارنے یا بلانے کے لیے آنے والا اسم منادی کہلاتا ہے۔ مثال میں اے لڑکی یہاں آؤ، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے دوست میری بات سنو۔ علم کی 5 قسمیں ہیں۔ اسم ذاتی، لقب، عرف، کنیت، تخلص۔ اسم ذاتی وہ جو نام پیدا ہوتے وقت رکھا جاتا ہے۔ مثال میں محمد، احمد، فاطمہ، سلیم۔ لقب جو نام کسی خوبی، عہدے یا خاص بات کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ مثال میں حکیم، احمد خاں کا لقب تھا شفاء الملک وغیرہ۔ عرف جو نام لوگ پیار یا پہچان کے لیے پکارنے لگیں، جیسے کلیم الدین عرف کلن، سلیم الدین عرف سلو۔ تخلص شاعر جو نام شاعری میں استعمال کرے، مثال میں غالب، میر، حالی وغیرہ۔ 5 نمبر کنیت جو نام ابو، ام، ابن سے شروع ہو، مثال میں ابو بکر، ام کلثوم، ابن سینا۔ یہ علم کی جو 5 قسمیں ہیں یہ بہت ہی ضروری ہے امتحان کے لیے، آپ لوگ ضرور یاد کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور لائک شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔